پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار درود پڑھنے والے کو اللہ یہ اجر دے، اور جو بندہ مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کثرت سے درود پڑھے گا اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، براہ راست آپ کے جو سوالات موصول ہوں گے ہماری کوشش ہوگی کہ انہیں پروگرام میں شامل کریں۔ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اور ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مفتی محمد سعید اتاری صاحب موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرام؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیوز ہیں، ہم پہلے اپنے ویڈیوز میں جو پوچھے گئے سوالات ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام محمد فرحان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ایک آنکھ والا جانور یا کمزور لاگر جانور، اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ ایک آنکھ والا یا کمزور لاگر، دونوں الگ الگ سوال ہیں۔ جی بہرحال کیا کہتے بسم ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک آنکھ والے سے مراد یہ ہے کہ کانا جانور ہوگا، یعنی ایک آنکھ بالکل ہی خراب ہے۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو اندھا جانور ہو یا کانا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو لہذا جس کی دونوں آنکھیں ہی مطلب اندھا ہو یا ایک آنکھ سے کانا ہو تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ کمزور اور لاگر جانور، اگر تو وہ جانور چرتا ہے یعنی کھانا مطلب چارہ کھاتا ہے تو اس وجہ سے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اور اگر ایسا کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، اب چرتا ہی نہیں ہے یعنی چارہ بھی نہیں کھاتا، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، یعنی جس کی بیماری ظاہر ہو۔ فقہ کرام نے اس کو اس طرح بیان کیا، بیماری ظاہر ہونا یہ ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ چرنا چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑ دے، تو اور جس کی وجہ سے وہ کمزور ہوتا جائے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی نہ چر سکے نہ کچھ وہ کھا پی سکے۔ جی اچھا، یہ کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں، مطلب مستقل مرض ہونا یا ٹیمپریری، اس میں بھی کوئی فرق رہے گا؟ جی بالکل، اکثر مرض تو ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جانور چرتا تو ہے، مثال کے طور پر جانور کو بخار ہو جاتا ہے یا ایسی کوئی خارشی بیماری ہو جاتی ہے جسم پہ، لیکن اس وجہ سے وہ چرنا نہیں چھوڑ رہا، اپنا کھا پی رہا ہے جس کی وجہ سے وہ فربا ہے، تو ایسے جانور کی تو قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر خارش اتنی زیادہ ہے کہ بالکل ہی کمزور ہو چکا ہے، سرایت اندر کر گئی ہے، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اصل یہ دیکھا جائے گا کہ جو اس کو بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے وہ انتہائی کمزور ہو گیا اور اس نے چرنا چھوڑ دیا تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر چر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، فربا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کے دن ہیں ناظرین کرام، اور لوگ خرید و فروخت کے لیے ظاہریں نکل رہے ہیں، اور ان دنوں میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑے عمدہ جانوروں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو شرعی مسائل ہیں ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور بطور خاص جو قربانی میں جانور کیا جاتا ہے تو اس کو ہر طرح کے عیب سے وہ یعنی پاک ہو، اس میں کوئی ایسے عیب نہ ہوں، قلیل تھوڑا بھی کوئی عیب ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے، لیکن بعض عیوب اور بعض عیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، تو ان چیزوں کا پہلے سے خیال رکھیں۔
خریدنے کے بعد پھر آپ کہیں ایسا نہیں ہو کہ بھئی پریشانی میں آ جائیں اور پھر آپ لوگوں سے پوچھتے پھریں، اور بعض اوقات جب ان کو بتایا جاتا ہے خریدنے کے بعد تو پھر کہتے ہیں ہمیں تو وہ ملے گا بھی نہیں۔ اصل ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی لے آتا ہے تو اب اسے کیا کرنا ہوگا، یعنی عیب والا ہی لے آیا جانور، کسی کے کان میں اتنا عیب پایا جاتا ہے، اور عیب ہے کتنا کان کے اعتبار سے، چلے ہم بات کریں تو دیکھیں جیسے کہ آپ نے ابھی وضاحت کی کہ معمولی بھی عیب ہو تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن معمولی عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ اگر زیادہ عیب ہے تو زیادہ عیب کی پہچان فقہ کرام نے بیان کی، جیسے کہ کان یا دم وغیرہ کٹی ہوئی ہے 1/3 سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ اگر کٹی ہوئی ہے یا کان کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سینگ اگر بالکل ہی جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے اور اس کا زخم تازہ ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی جانور اس طرح لے آیا، بعضوں کا دھوکہ ہو جاتا ہے اور لانے کے بعد ظاہر ہوا یار اس کے اندر اتنا زیادہ عیب ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو۔ مثال کے سینگ لے لیں، اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں، چند سال پہلے ایسا ہوا تھا ہمارے علاقے میں، بڑا خوبصورت جانور لے کر آئے، مطلب علاقے میں جب انہوں نے اتارا تو جب اس کے سینگ کو جیسے ہی چھوتے تھے تو وہ چھلتا تھا تکلیف سے۔ تو غور کیا تو پتہ چلا کہ اس کے سینگ سے جو ہے وہ خون رس رہا ہے، یعنی زخم اس کا زخم اس کا باقی ہے۔ اور انہوں نے سجایا وہ اوپر ایسا تھا، سینگ کو بظاہر نظر اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے فون کیا، میں نے جا کے دیکھا تو واقعی وہ جڑ سے ٹوٹا ہوا تھا اور کسی چیز سے اس کو چپکایا ہوا تھا، اور اسے تکلیف بھی تکلیف تھی، ذرا سا اس کو سینگ کو پکڑتے تھے وہ، اب ظاہر ہے ان کا نقصان ہوا، ان کو یہ شرعی مسئلہ تو بتا دیا گیا کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، پونے پونے داموں میں ان کو بیچنا پڑا۔ تو خیر کوئی ایسا جانور لے آیا جو واقعی ایسا عیب دار تھا کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو، تو اب اس کی تو وہ عید قربان والی قربانی تو نہیں ہوگی۔ اب جو لے کر آیا اگر وہ غنی ہے یعنی جانور لانے کے بعد بھی عیب ہو گیا یا جانور بالفعل مر بھی گیا اور وہ مالدار گم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مالدار ہے، غنی ہے، تو اس پر الگ سے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر بالفرض وہ شخص لے تو آیا تھا لیکن اس پر قربانی واجب نہیں، یا اب جانور کے عیب دار ہونے کے بعد اب اس پر وہ مالدار نہیں رہا، وہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے، تو اب اسے الگ سے قربانی کرنا یہ لازم نہیں ہوگا۔ الگ سے مطلب وہ ہے ہی شریف فقیر جی اس طرح کہ وہ پھر اسی کو کرے۔ جی اچھا، یہ آپ نے بھی کہا کہ اس کو بیچ دیں، قربانی کے قابل نہیں رہا، تو یہ کس کو بیچیں گے؟ یعنی ایک اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، یہ آگے کس کو بیچے گا؟ عمومی طور پہ اس طرح کے یہ لوگوں قصاب کو ہی بیچتے ہیں، جو گوشت فروشت ہوتے ہیں یہی لوگ خریدتے ہیں۔ اب ظاہر یہ ان کے ساتھ تو دھوکہ ہوا، یہ آگے تو دھوکہ نہیں دے سکتے کسی کو، ورنہ یہ گناہگار ہوں گے کہ انہوں نے کسی کو دھوکہ دے کے بھیج دیا، تو یہ گناہگار ہوں گے۔ تو لہذا ایسی صورت میں جو گوشت فروشت ہوتے ہیں ان کو بیچ دیا جائے، یا بتا کر بیچ دیا جائے کہ بھائی اس کے ساتھ یہ عیب ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی ویسے ہی لے رہا، پتہ ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ قربانی کے لے رہا، تو اس کو بتا دیں کہ بھائی اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کے اندر یہ عیب ہے، یعنی بغیر بتائے بغیر بیچنا بتائے جائز نہیں ہوگا۔ یہ یعنی ویسے ہی مسئلہ ہو گیا کہ جیسے عام چیزیں ہم جو خریدتے ہیں اور اس میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے، اور اس کو جو حدیث میں منع کیا بغیر بتائے وہ چیز کو یوں نہیں بیچ سکتے، یعنی بتا دے اور پھر جی اور وہ تو پھر خریدنے والا اس کو ایک طرح کا گوشت کے حساب سے خریدے گا، یعنی پھر اس کی وہ قیمت اس لیے کہا کہ وہ قصاب گوشت فروش ہی خریدتے ہیں گوشت کے حساب سے۔ ظاہر ہے مسئلہ یہ کہ یہ پھر آگے بیچ دیتے ہیں، اس سے تو خرید لیں گے۔ اب ان میں سے بھی اصل تو بیچنے والے بیپاری، قصاب یا اس طرح کے جو بھی افراد ہیں، دائرہ جانور منڈی پہنچا، ان سب کو پتہ ہوتا ہے۔ کچھ بیپاری بڑے چالاک قسم کے ہوتے ہیں، وہ ایسے جانوروں کو تلاش بھی کر لیتے ہیں اور وہاں لوگوں کو تو بتا دیتے ہیں کہ اس کی تو قربانی نہیں ہونی، یہ تو جائے گا ہی صرف گوشت کے حساب سے جائے گا، بھلے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ ہم صحیح صاحب گئے ایک کیٹل فارم میں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال، تو مختلف جگہوں پہ پروگرام ہوتے ہیں، کیٹل فارم میں بھی، منڈی میں جا کے جانوروں کو دیکھتے ہیں بھی اور پروگرام۔ تو ایک جانور دیکھا ہم نے، اچھا خاصا مطلب صحیح جسے کہیں نا جانور ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلے سال بھی میرے پاس تھا، مالک اس کے کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال بھی میرے پاس تھا، اور اس کے جو ہے وہ پچھلے سال غالباً یعنی تقریباً 14 یا 16 لاکھ بتا رہے تھے کہ اس کا ریٹ لگا تھا، لیکن میری ڈیمانڈ 20 تھی، تو میں نے اس کو نہیں بیچا۔
تو نہیں بیچا. خیر تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، 1 سال مزید چڑھاتے ہیں اس کو، میں اگلے سال اور اچھا نکلے گا. تو آپ بتائیں کہ پچھلے 1 سال پھر اتنا وہ تھا اور اس کے بعد وہ پلا 1 سال. اب قربانی کے جب دن آئے نا یہ ذوالقعدہ، تو وہ اس نے ناک اپنی جو ہے نا وہ جو ناک ہے تو وہ کہیں پھنس گئی اور کچھ ہوا جس کی وجہ سے ناک ہی اس کی وہ، تو اب وہ پریشان تھا کہ یہ اس کو اب کوئی لے نہیں رہا. اچھا ناک اتنی نہیں کٹی یا اس طرح نہیں کٹی، وہ تو نکیل نکلتی ہے تو ناک کا یہ کہیں کہ کیا اس کو بولتے ہیں نتنا کہیں یا کیا بولے، وہ اس کا نکل گیا، نکل جاتا ہے. تو اب وہ نکل گیا اس کا. تو لیکن اب لوگ ظاہر ہیں بہت بڑا جانور ہے لیکن اس میں تو اس کی قربانی کیا ہو جاتی ہے؟ ایسا جانور تھا جس کا جی جی یہ اتنا ایسا عیب نہیں تھا، عیب تو ہے لیکن یہ معمولی عیب کہلائے گا، تو قربانی تو اس کی ہو جائے گی. لیکن بات وہ یہ نقصان تو اس کا ہوا کہ اب اس عیب کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو وہ قیمت نہیں ملے گی جو وہ چاہ رہا تھا. ہاں بالکل، یعنی پچھلے سال 16 مل رہے تھے، ابھی وہ کہہ رہے کہ 7-8 بھی کوئی نہیں دے رہا. جی ایسے ہی. لیکن سارے یہی کہہ کے اس کو وہ جا رہے ہیں. تو قربانی کا مسئلہ تو ہم نے خیر کو یہی بتایا کہ یہ معمولی ہے، تو پھر اس نے یہی نیت کی تھی کہ میں اس کو 7-8 میں تو میں نہیں دوں گا، بھائی میں اس کو گھر پہ ہی قربان کر لوں، اس سے جو ہے نا وہ بہتر ہے. لیکن بیچارہ جو ہے نا وہ ظاہر مالک پریشان ہو رہا تھا کہ وہ ایک اچانک آ کے اس نے اتنے سالوں سے رہا ہے، کبھی کوئی ایسی شکایت نہیں ہوئی، اور یہ اس نے تو اس طرح کے بعض اوقات یہ تو ایپ وہ ہے جو سامنے نظر آ رہا تھا، جو بھی جاتا تھا تو وہ ناک اس کو یہ نظر آتا ہے اور یہ سارا سلسلہ. لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں، دم کو کسی چیز کے ساتھ دوبارہ لگا دیا، سینگ یوں جوڑ دیتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ وہ نکلا ہوا تھا لیکن پھر بھی وہیں کسی نہ کسی طرح لگا دیا اور اس کو سجا بھی دیا اوپر سے، کہ لوگ بعض اوقات ان چیزوں کی توجہ نہیں کرتے. تو جب بھی جائیں تو کیا سینگ کو دیکھیں جب بھی جانور کو جائیں. اب کوئی بالکل اوپر بعض اوقات وہ چمڑے کے اور پورا اس کو ہار یا اوپر اس کی کیا سب کچھ سجا دیا اس کو، جی جی اتار کے دیکھنا چاہیے. بالکل. حدیث میں بھی یہ تعلیم آئی ہے کہ جانور کو بغور دیکھا جائے، بغور کان کو دیکھیں، کان میں سوراخ بھی نہ ہو. اگرچہ معمولی عیب میں آئے گا کہ سوراخ ہے، لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ معمولی عیب بھی نہ ہو. تو لہذا چیک تو ہر اعتبار سے کرنا چاہیے، سینگ کو بھی، کان کو بھی، آنکھ کو بھی، کہ کہیں نہ ایسا ہو کہ اس کو نظر نہ آتا ہو یا کانا ہو یا اس طرح کا معاملہ ہو. تو اس طرح دم کو بھی دیکھ لیا جائے، ٹھیک ہے، اور دانت کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ عمر کے لحاظ سے وہ تو زیادہ ہی ہے نا، وہ تو زیادہ ہی ہے. تو اس لیے ہر اعتبار سے چیک کر لیں، چلا کر دیکھ لیں کہ لنگڑا پن تو اس کے اندر نہیں ہے، ایسے معاملات تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے. چلیں آپ سے بات کرتے ہیں دانت کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھنا ہے کیسے دیکھیں اور اس کی کیا پہچان کا کوئی طریقہ کار ہے. مزید پہلے کچھ سوالات ہیں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہو اور آگے اقامت شروع ہو رہی ہو تو کیا وہیں بیٹھ کر اقامت سنے یا کہ پہلی صف کی کوشش کرے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. جی اقامت یعنی جب مسجد میں آئے تو اقامت، جسے عام طور پہ لوگ تکبیر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اقامت ہو رہی ہے، تکبیر ہو رہی ہے، کیا کرنا چاہیے صحیح صاحب؟ وہیں اس بیٹھے. صورت میں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب بھی مسجد میں اپنے مصلی پر بیٹھے ہوتے ہیں اقامت کے وقت. تو ایسی صورت میں جو ہے مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ اقامت کہنے والا جب حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پر پہنچے تو پھر کھڑے ہوں. اب ایسے وقت میں کوئی آیا جو انہوں نے سوال کیا تو فقہاء کرام نے یہ فرمایا، فتح عالمگیری میں بھی یہی ہے کہ کوئی شخص مسجد میں آئے اور اقامت ہو رہی ہو تو وہ بیٹھ جائے. صحیح. کھڑے کھڑے اس کا اقامت سننا مکروہ ہے، وہ بیٹھ جائے. جب مؤذن جو ہے حی علی الفلاح پہ یعنی اقامت کہنے والا حی علی الفلاح پہ پہنچے تو پھر کھڑا ہو. تو لہذا جب وہ داخل ہوا، اقامت ہو رہی ہے، عین مسجد میں داخل ہوا تو وہ بیٹھ جائے اور اقامت کو سنے. جب حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح پر جب پہنچے پھر کھڑا ہو کر وہ آگے پہلی صف میں چلا جائے. صحیح. یعنی اس صورت میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پہلی رکعت اپنا پہلی صف کی حصول کے لیے عمومی طور پہ پہلی صف بھی مل جاتے، نہ بھی ملے تو اس کے لیے جو ابھی سنت یہی ہے. ہاں مسنون اس کے لیے یہی ہے کہ نہ کر. لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کے بھی کر لیتا ہے یا چلا بھی جاتا ہے پہلی صف میں، گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن مستحب یہی ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی اس کو سنیں بلا عذر، مطلب نہ اس کو جو ہے نا وہ کھڑے کرے. اب بعض کو ہوتے ہیں پرابلم، کچھ گھٹنوں والوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو
کبھی کبھی یعنی اظہار بھی کرتے ہیں کہ یعنی ہم تو گھر میں بھی کوئی بیٹھنے کا کام ہو اور وہ زمین پر بیٹھنے کا ہو تو اس کو تھوڑا سا سوچ وچار کے بھی بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا. اچھا کچھ کرسی والے ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے آلریڈی کرسی کی ہی انتظار میں یا کرسی رکھی دوسری تیسری صف میں کونوں پہ رکھی ہوتی ہے ہمارے یہاں, تو ایسوں کے لیے کچھ یعنی بالکل رعایت ہوگی بات. اور ایسے بیچارے ہوتے ہیں رکوع سجود کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں, لیکن بیٹھنا, ایک تو بیٹھنے میں ان کو وقت لگتا ہے, پھر کھڑے ہونے میں وقت لگتا ہے. اب اقامات کے وقت وہ بیڑیاں ہیں, یعنی آ رہے تھے وہ بیڑیاں ہیں, پھر ان کے لیے کھڑا ہونا تکلیف دہ باعث ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اگر کھڑے کھڑے بھی سن لیتے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کے لیے ایک عذر ہے. تو اسی طرح جن کے ساتھ عذر ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. صحیح, تو بلا عذر جو ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے, بلا عذر نہیں کرنا چاہیے, اور کوشش یہی کریں کہ بیٹھ جائیں. اور جہاں ایک ماشاءاللہ مسلمانوں کا طریقہ ہے اور کئی جگہوں پر ہی یہی انداز ہی ہوتا ہے, اور امام صاحب بھی پہلے سے موجود ہوتے ہیں, یا پہلے سے نہ بھی ہوں تو ہمارے ہاں مساجد کے اندر امام صاحب پھر حی علی الصلاۃ پہ آتے ہیں. وہ بھی عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اس پہ آ جائیں یا اشہد ان, وہ بھی اہتمام پھر کرتے ہیں کہ ہم حی علی الصلاۃ پہ حی علی الفلاح پہ, کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت موجود ہے. بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہوا ہے کہ تم نہ کھڑے ہو جب تک مجھے نہ دیکھ لو. اور شارح بخاری عمدۃ القاری میں یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا کرتے تھے تو وہ حی علی الفلاح پر آیا کرتے تھے, یعنی عام طور پہ. اور اس کا یہ بھی طریقہ ہے کہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہونا شروع کریں اور حی علی الفلاح پہ پہنچے تو آپ پورا کھڑا ہو جائیں. بہرحال دونوں طرح کی یعنی عذر ہے تو وہ الگ صورتیں ہیں, بلا عذر ہیں تو پھر اسی پر ہی عمل کیا جائے, اور اسی سے ہی تمام مسلمانوں کے ساتھ ایک اتفاق والا بھی یہ معاملہ ہے. جی مزید سوال. کیا کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے؟ اور ایک دوسرا سوال ہے میرا کہ رات کو قربانی کرنا جائز ہے؟ جی, کٹے کی قربانی, کٹے کی قربانی جبکہ عمر پوری ہو چکی ہو, یعنی جو بھینسا ہے, بھینس کا بچہ جسے کہتے ہیں کٹا, تو اس کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے. اگر وہ 2 سال کا ہو چکا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. اگر 2 سال کا نہیں ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اصل ہے عمر پورا ہونا اور اس کے اندر کوئی عیب بھی نہ ہو. دوسرا انہوں نے پوچھا کہ رات میں قربانی کا, تو رات میں قربانی کرنے کو فقہ کرام نے مکروہ قرار دیا ہے, اور اس کی 2 علتیں بیان ہوئی ہیں. ایک تو علت یہ بیان ہوئی کہ رات میں کیونکہ اس وقت روشنیوں کا ایسا انتظام نہیں ہوتا تھا جیسے کہ آج, ٹھیک, اندھیرا ہے, ہو سکتا ہے ذبح کرنے میں کوئی رگ وغیرہ رہ جائے, کوئی غلطی ہو جائے. اور دوسری علت بھی یہ بیان کی ہے, یعنی پڑھی ہے فقہ کرام نے, کہ رات کا وقت سکون کا وقت اور آرام کا وقت ہوتا ہے, تو جانوروں کے لیے بھی آرام کا وقت ہے. تو اس لیے فقہ کرام نے کہا ہے کہ رات میں قربانی نہ کی جائے, مکروہ ہے. لیکن اگر کوئی رات میں کر لیتا ہے, ویسے قربانی کا جو وقت ہے 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب تک ہے. شہر والے اگر کے لیے تو یہی ہے کہ عید کے بعد وہ کریں گے, تو یہ 3 دن اور 2 راتیں بنیں گی. تو رات میں بلا مجبوری نہ کریں. اگر واقعی گزر ہے تو پھر موجودہ علماء نے یہ فرمایا کہ روشنی کا اچھا انتظام ایک کر لیا جائے اور پھر وہ رات میں کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ رات میں قربانی نہ کی جائے. اور عام طور پہ ہمارے یہاں کرتے بھی نہیں رات میں, یعنی قصاب بھی یا جو بھی کام یہ کرتے ہیں وہ بھی دن کے کر کے تھکے ہوئے, جی تو رات میں یا عصر تک سلسلہ یعنی وہ ٹھپنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی بہرحال دن میں کریں یا رات میں کریں, بالخصوص اجتماعی قربانی والے احباب, تو ان سے گوشت آپ ٹھیک ٹھاک صاف ستھرے طریقے سے بنوائیں, اور وہ جن کے حصے ہیں ان کو آپ اس انداز سے وہ پہنچائیں. اور رات میں آپ نے کہا کہ جانور بھی وہ آرام کرتے ہیں, یعنی ان کے بھی سونے کا وقت ہے. تو بڑے شہروں والے اور بالخصوص کراچی کی بات کریں تو یہ تو رات کو سارے جاگنے والے ہیں. یہ سارے جو ہیں جانور بھی جب کراچی میں آتے ہیں تو جانوروں کی بھی تبدیلی ہو جاتی ہے, یعنی ان کی بھی عادت یہ 1 ہفتے میں بدل کے رکھ دیتے ہیں جانور, یعنی کراچی کے جانور دن میں سو رہے ہوتے ہیں. وہی رات میں سونے نہیں دیا جاتا ان کو, ظاہر شور شرابہ جھمگٹا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک تو نئی اس کی جگہ ہوتی ہے, پریشانی میں وہ کھڑا رہتا ہے, کبھی کھڑا ہوگا کبھی بیٹھے گا کبھی کیا, تو اس کے لیے بھی ایک تکلیف دہ ہے. تو لہذا جو اس کا وقت ہے آرام کا, اگرچہ اس کو انسانوں کو نہ نیند آ رہی ہو,
لیکن جانوروں کو جو ہے ان کا خیال کریں، خیال رکھنا چاہیے۔ دن میں بھی اور رات میں بھی۔ بالخصوص ہم اگر کراچی اور بڑے شہروں کی بات کریں تو دن میں اگرچہ وہ جانوروں کو کچھ سکون دیتے ہیں کہ جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ خود اپنے کام کاج میں یا خود سو رہے ہوتے ہیں، اب ایسے موقع پر ان کے کھانے پینے کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم اپنے کام کے لیے لمبے نکل گئے، عصر تک ہم جا رہے ہیں، ہم 5 بجے 6 بجے واپسی آئیں گے اور اس وقت تک جانور وہ دن میں، اور موسم بھی گرمی کا ہے، تو ان چیزوں کا بھی ہمیں اس کا خیال رکھنا وہ اہم اور ضروری ہے۔ ایک جانور کی ویڈیو میں نے دیکھی تو وہ کہہ رہے ہیں جانور تو لے کر آ گئے، اب وہ کسی کو بالکل ہاتھ بھی لگانے نہیں دے رہا، اور وہ جو بھی اس کے قریب جا رہا ہے اس کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہا ہے، ایک طرح کی یعنی کیا کہ ادھم بازی بچائی ہوئی۔ تو کہہ رہے ہیں اس جانور کو جب ہم لائے ہیں، اس جانور کی یہ کیفیت نہیں، اور منڈی میں بھی اس کی کیفیت نہیں، ہمارے پاس ویڈیوز وہ دکھائی، تو پتہ یہ چلا، انہوں نے کہا کہ اس جانور کو پہلے انہوں نے جو منڈی میں جب بیچا ہے تو اس کو نیند کے سکون کے انجیکشن لگائے تھے۔ اب ہم وہاں گئے، بچے ہاتھ لگا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں بڑا، کیا کہتے ہیں، شریف کہتے ہیں نا، یہ بڑا شریف جانور ہے۔ تو وہ یعنی ایسے بیچنے والے ایسے بھی کام کرتے ہیں، یعنی جانور بڑے اس کو انجیکشن لگا کے اس کی وہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں کہ یہ اتنا سن تھا کہ ہم خود حیران ہیں، یہ جانوریں بھی ہے کیا ہیں، یہ کس طرح، یعنی اس کو بچہ لے کے ادھر چل رہا ہے تو وہ بس ادھر جا رہا ہے، اور ادھر اب گھر پہ آیا تو وہ کسی کو ہاتھ ہی نہیں، یعنی 2 دن کے بعد۔ تو یہ عمل کیا کہیں آپ قربانی کا؟ بالکل غلط ہے، دھوکے والی صورت ہے یہ۔ بہت کچھ کرتے ہیں فراڈ، ایک سے ایک انہوں نے طریقے نکالے ہیں، نقلی دانت لگا دیتے ہیں، بہت سارے معاملات کر لیتے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کو ہدایت دے۔ تو اب کوئی ایسا جانور لے آیا تو جو اگرچہ مطلب اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے، لڑاکا ہے، لیکن باقی اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کھا پی رہا ہے، چل رہا ہے، بظاہر کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے، تو اس کی قربانی تو ہو جائے گی، شریعت قربانی ہو جائے گی۔ اس کو بیچنا، اگر یہ کہیں کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑے شہروں میں جو اس طرح پسند کر کے جانور لاتے ہیں تو ان کی ایک مقصد کہ 6-7 دن جو رہتے ہیں قربانی کا، 10 دن رہتے ہیں تو ہمارے بچے گھل مل جائیں، بچے جانوروں سے پیار بھی کریں اور کھلائیں پلائیں، تو وہ ہاتھ ہی نہیں لگانے دے رہا گھر والے، بچے تو گھر والے تھکتے ہیں لڑائی کر کے بیٹھے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جب لائے ہیں اس نیت سے تو اسی کو کر لیں، لیکن اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اس سے اچھا جانور کے ساتھ تبدیل کرنا پڑے گا۔ صحیح، ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے ہلکا جانور لے آئیں، کم قیمت کے لے آئیں، یہ جائز نہیں ہوگا کہ جس پر قربانی واجب ہو وہ اگر قربانی کی نیت سے جانور خرید لے، اگرچہ اس جانور کی ہی قربانی اس پر واجب نہیں ہوتی، غنی شخص کے لیے جس پر قربانی واجب، تو وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن کم قیمت کے ساتھ کرے گا تو جائز نہیں ہوگا، ڈفرینس جو ہوگا وہ اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ اس جیسی قیمت کے ساتھ بھی تبدیل کرنا تو اجازت نہیں۔ ہاں، اس سے بہتر جانور، اس سے مہنگا جانور سے اگر وہ اس کو بدلتا ہے تو یہ شرعی طور پہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ ہمارے علاقے میں لوگ جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، جب جانور پالنا شروع کرتے ہیں، چھوٹے جانور ہوتے ہیں تو وہ دونوں سینگ کاٹ لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، سرے سے ہی نکال لیتے ہیں، تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جانور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو ایسا جانور اگر کوئی خریدے؟ جی، شروع سے ہی کر دیا انہوں نے، کاٹ دیے۔ جی ایسا ہوتا ہے، جانور منڈیوں میں نظر بھی آتے ہیں اور بظاہر خوبصورت بھی لگتے ہیں، لیکن یہ وہ عیب نہیں ہے، کیونکہ وہ بچپن میں ہی ان کے سینگ کاٹ دیے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ زخم وغیرہ اب ان کا باقی نہیں رہتا، اوپر کھال بھی آ جاتی ہے، کوئی زخم بھی باقی نہیں ہے، تو لہذا ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ ایسے جانور کی قربانی ہو جائے۔ ان کے بھی کچھ کہیں گے کہ یہ جو جانوروں کے نکالتے ہیں، اب ظاہر ہے تو تکلیف دہ مرحلہ، اب ظاہر ہے کوئی اس طرح آسانی سے تو نہیں نکلتے، ظاہر ہے تکلیف دے کے نکالتے ہیں، تو یہ عمل مناسب نہیں ہے۔ اچھا جی، کچھ سوالات ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے بھی، کچھ خواتین کے بھی سوال ہوتے ہیں۔ خواتین اپنے بالوں کو پیچھے سے کچھ کمر کے پاس سے کٹوانا چاہیں، سیدھا کرنا چاہیں، کیا کہتے ہیں؟ کندھوں سے نیچے بال، یعنی خاتون کے پورے سر کے بال کندھوں سے نیچے ہوں، اور کندھوں سے نیچے تھوڑے بہت بال کاٹنا چاہتی ہیں، جیسے بالوں کی 2 نوکیں نکل آتی ہیں جس وجہ سے بال بڑھتے نہیں ہیں، برابر کرنے کے لیے تھوڑا بہت اگر کاٹتی ہیں کندھوں سے نیچے تو یہ جائز ہے۔ اچھا، آج کل جیسے دیگر چیزوں میں
کچھ ایسی تراش خراش جاری ہے تو یہ بالوں کے ساتھ بھی کچھ لیڈیز وہ بھی پوچھتی ہیں کیا لیئرز کٹنگ، یعنی ایسے سٹیپس بنے ہوئے ہیں کہ وہ یہاں پہ تھوڑے بال، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں سے بڑھتے ہوئے، تو اب ایسا جائز نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ کندھوں سے اوپر آ جاتے ہیں، یعنی آگے سے چھوٹے ہوتے ہیں، پیچھے سے بڑے ہوتے رہتے ہیں. تو پورے سر کے بال کندھوں سے نیچے ہوں تو وہ اس نیچے سے کاٹنا ہے، اوپر سے نہیں. یہ کندھے سے اوپر جو بال ہوں گے ان کو کاٹنا جائز نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس طرح جو بالوں کی کٹنگ کرتی ہیں یہ جائز نہیں ہے عورتوں کو. ٹھیک ہے، یعنی مردوں کی مشابہت سے بھی بچنا اور فساق عورتوں، فاسقہ عورتوں سے بھی، ان کی بھی مشابہت سے بچنا ہے. بالکل. باقی سیدھے کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے. اور بعض صورتیں تو ضروری بھی ہیں کہ خواتین اپنے بال وہاں تو کاٹتی ہیں، عمرہ کریں گی تو وہاں پہ ان کے لیے حلق نہیں ہے، ان کے لیے تقصیر ہے. تو عمرے کے ارکان جب پورے ہوتے ہیں، طواف ہو گیا، صفا مروہ صحیح ہوگی، تو اب اس کے بعد جو پیچھے بچتا ہے تو وہ اپنے بالوں کو ایک پورے کے برابر ان کے ایک یعنی چوتھائی بالوں کو ایک پورے کے برابر وہ کاٹنا ہوتا ہے. تو یہ کیسے اندازہ ہوگا چوتھائی بالوں کا، کیسے کیا کرنا؟ عمومی طور پہ جو جن کے پورے بال ہوتے ہیں، جیسے کہ جو کندھوں سے نیچے سے جو چٹیا عمومی طور پہ باندھتی ہیں، تو اس کو اگر انہوں نے انگلی میں سے لپیٹ کے ایک پورے کے برابر کاٹ دیا، تو اگر پوری چٹیا میں سے کاٹ لیا تو ایک چوتھائی سے زیادہ ہی کٹ جاتے ہیں. ٹھیک. اگر بالوں کے یہ 3 حصے بھی کر لیں بالفرض برابر برابر، پھر بھی اس کے ایک حصے کو اگر پورے کے برابر چوتھائی سے زیادہ ہو جائے گا، چوتھائی سے زیادہ ہی ہو جائے گا. تو عورتوں کو اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک چوتھائی سر کے بال ہیں تو ایک پورے کے برابر کتنے کاٹنے ہیں. احتیاطاً یہ کہا جاتا ہے کہ انگلی میں ایسے لپیٹ کے ایک پورے سے تھوڑا سا زیادہ، کیونکہ کچھ بال چھوٹے کچھ بڑے ہوتے ہیں جی ایسا اس لیے تھوڑا سا لپیٹ کے تھوڑا سا زیادہ کاٹ لیں تاکہ یقینی طور پر ہو جائے کہ کم سے کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹ گئے. صحیح. جی ویڈیو سوال. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ احرام کی حالت میں بال اور ناخن کاٹنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر کسی نے کاٹ لیے تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ جی اس میں تو پوری ایک تفصیل ہے جو فقہاء کرام نے بیان کی ہے. ناخن کے حوالے سے یہ ہے کہ بال اور ناخن کاٹنا تو جائز نہیں ہے. اب کسی نے کاٹ لیے، مثال کے طور پہ ایک ہاتھ کے 5 انگلیاں کے ناخن اس نے کاٹ لیے تو اس پر دم ہوگا، یا دونوں ہاتھوں کے 10 ناخن کاٹ لیے، پاؤں کے بھی 7 کاٹ لیے تو دم ہوگا. اور اگر 5 سے کم کاٹے ہیں تو ہر ناخن کے بدلے میں ایک ایک صدقہ اس پر لازم ہوگا. یہ پوری تفصیل بہار شریعت تفریق الحرمین میں موجود ہے، تو لہذا کاٹنا جائز نہیں. اسی طرح بالوں کی بھی تفصیل ہے. ٹھیک ہے، 3 سے زیادہ بال اگر کٹ گئے ہیں تو اس پر صدقہ ہے، کم میں جو ہے وہ چھہارا وغیرہ دے دے. اس طرح جسم کے مختلف بالوں کی تفصیل ہے، مونچھیں مونڈ لی، داڑھی معاذ اللہ کاٹ لی، سر کاٹ لی کے بال مونڈ لیے تو بعض صورتوں میں دم ہے، بعض صورتوں میں جو ہے وہ صدقہ لازم ہوتا ہے. یعنی المختصر یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے احرام کی یعنی حالت. احرام کی جب نیت کر لی ہے یہ کام اس سے پہلے کیے جائے. بالکل. یعنی اس کے بھی جو مسنون اعمال ہیں جی کہ نیت کرنے سے پہلے مطلب ناخن وغیرہ کاٹ لیں، غیر ضروری بات جو ہے یہ کاٹ لیں. جب احرام کی نیت کر لی تو آپ نہیں کاٹ سکتے، اب جائز نہیں ہے جب تک وہ فارغ، یعنی جب تک وہ احرام سے نہیں نکل جاتے، وہ جو اس کے طریقہ کار. اور ویسے یہ چیزیں بعض اوقات لوگ یعنی سمجھنا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کیا ناخن کاٹا ہم نے، ناخن تو کاٹے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ احرام ہے، ظاہر ہے ہر چیز کی کچھ نہ کچھ اپنی شرائط ہوتی ہیں. تو جب یہاں اتنے احکامات ہیں اور ناخن کیا، آپ خوشبو بھی تو اچھی چیز ہے، لیکن آپ احرام کی حالت میں کیا لگائیں گے خوشبو، یہ منع ہے، حرام ہے. بلکہ ایسے آپ جہاز میں بھی بیٹھتے ہیں، بعض کا جہاز میں بھی ٹیشوز وغیرہ ایسے آ جاتے ہیں کہ جن میں اس کو کھولتے ہی ہوتا ہے کہ یعنی اس کو تو کھولا ہی نہ جائے. ایسے بالکل احتیاط کی جائے گی. آپ بھی جوابات تو دے رہے ہیں اس میں گروپس میں ماشاءاللہ. تو یہ خوشبو والے کتنے مسئلے آ رہے ہیں، یعنی بہت آ رہے ہیں. یعنی خوشبو میں آج کل ہمارے یعنی ایسا لگتا ہے ہر چیز میں خوشبو ایک طرح کی وہ ڈلی ہوئی ہے. اور خوشبو والے چاہے کوئی لوشن کی بات کر لیں یا کچھ اور ٹوتھ پیسٹ کی بھی بات کر لیں، تو ان تمام چیزوں میں یعنی مختلف انداز سے خوشبو. تو مطلب یہ حاجی کو یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ جب حالت احرام میں آ گیا، اس نے نیت کر لی، تو خوشبودار ہر چیز سے پرہیز کرے. اگرچہ بعض صورتوں میں
کچھ چیزوں میں کہ جیسے کریم وغیرہ میں یا لوشن میں ایسا کہ جس میں آگ کا عمل پایا جائے تو اس میں اگرچہ کفارے والی صورت نہیں ہوگی، لیکن بہتر یہی ہے اس سے بھی بچا جائے۔ لیکن اب پتہ کیسے چلے گا اس میں ظاہر ہے لوشن اس کریم میں آگ کا عمل پایا گیا ہے یا نہیں ہے، وہ خوشبو اوپر سے ڈالی گئی، یہ کیا ہوا، یہ پتہ نہیں ہوتا۔ لہذا احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ بہر صورت جس چیز میں بھی پتہ چلے یار اس میں خوشبو ہے تو اس کو استعمال نہ کریں۔ ٹھیک، مزید مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو، اگر امام صاحب مصلی کے اوپر کھڑے رہیں، بیٹھے نہیں، تکبیر ہو رہی ہو، تو کیا نمازیوں کو کھڑا ہونا امام صاحب کی عزت کے لیے ضروری ہے، یا کہ کچھ نمازی بیٹھے رہیں جب حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پہ پہنچے تو وہ کھڑے ہوں، یا اگر امام صاحب بیٹھے رہیں مصلی پہ وہ بھی انتظار کریں حی علی الصلاۃ کا تو تب سارے نمازی کھڑے ہوں؟ میرا یہ سوال ہے، اگر امام صاحب پہلے کھڑے ہو جائیں تو تمام نمازیوں کو کھڑا ہونا ضروری ہے ان کی عزت کے لیے؟ یہ میرا سوال ہے۔ جی دیکھیں، امام اور مقتدی دونوں کے لیے یہ مسنون طریقہ ہے کہ یہ حی علی الفلاح پر ہی کھڑے ہوں، اس سے پہلے کھڑے نہ ہوں، یعنی امام آ کر پہلے بیٹھ چکے ہیں تو تکبیر کے وقت یہ نہ ہو کہ وہ کھڑے ہو جائیں۔ ان کے لیے بھی مسنون یہی ہے کہ جب اقامت کہنے والے مؤذن جو ہیں وہ حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح پر پہنچیں تو وہ اس وقت کھڑے ہوں۔ اگر امام پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مقتدی پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امام کھڑا ہو گیا تو یہ بھی کھڑا ہو جائے، تو وہ اپنا حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح پر ہی کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں اس پہ ہی عمل کریں کہ جو ایک مستحب پر ہی عمل کریں۔ ٹھیک ہے جی، مزید کون؟ تو دارالفتہ اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، آج کل فیشن کے نام پہ جو نا باریک باریک کپڑے بھی پہنے جاتے ہیں، اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیں، کپڑے بھی ایسے ہوتے ہیں باریک ٹائپ کے، تو اس میں نماز ہو جائے گی؟ اس حوالے سے ضرور بتائیے گا۔ جی دیکھیں، مرد کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت یہ حصہ چھپانا یہ فرض ہے، یہ شرط ہے شرائط میں سے نماز کی۔ اب باریک کپڑے اس نے پہنے، ٹھیک ہے، کرتے میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ آتا ہے شلوار میں۔ شلوار اگر مرد نے باریک پہنی ہے اور اتنی باریک پہنی ہے کہ جسم کی جو رنگت ہے وہ جھلکتی ہو، وہ ظاہر ہوتی ہو، اور وہ حصہ بھی ظاہر ہو رہا ہے جیسے رانوں وغیرہ کا کہ جن کا چھپانا ضروری ہے، تو لہذا جو اس چھپانا ضروری ہے اس کا چوتھائی بھی اگر اس طرح نظر آئے گا تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جسم کی رنگت ظاہر نہیں ہوتی تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ لہذا بہر صورت جو ہے ایسے باریک کپڑے پہننے سے تو بچنا ہی چاہیے۔ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا، کون کرے گا؟ مطلب اس کی بات عمومی طور پہ پہچان ہو جاتی ہے، جس میں شلوار جو ہے عام طور پہ کاٹن کی ہو، لیکن کاٹن میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، بعض بالکل باریک ہے، بعض تھوڑے، اور قمیض لون کی یا کچھ ایسی باریک سی لوگ پہنتے ہیں، مرد بھی پہنتے ہیں کئی۔ اچھا، خواتین کے لیے بھی تو اتنا اہم مسئلہ ہی ہے اس میں، یعنی اگر ہم بات کریں تو کپڑوں میں تو شاید مردوں کی بنسبت خواتین میں، اور نماز میں تو اور زیادہ ان کے لیے احتیاط ہے کہ صرف منہ کی ٹکلی اور دونوں ہتھیلیاں اور پاؤں کے علاوہ پورے جسم کا چھپانا ان پر فرض ہے نماز کی حالت میں۔ تو لہذا وہ تو اگر دوپٹہ بھی ایسا باریک پہنیں گی، بالوں کی سیاہی نظر آئے گی، یا کلائیاں ان کی نظر آ رہی ہیں جیسے آستینیں بعض باریک ہوتی ہیں، تو اس صورت میں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو لہذا عورتوں کو تو زیادہ احتیاط کرنی ہے اس حوالے سے۔ اب اس کی پہچان کیسے ہو؟ عمومی طور پہ ہو جاتی ہے، جیسے آپ روشنی میں آئیں، دھوپ میں آئیں اور اس طرح کر کے آپ دیکھیں کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی آپ کا جسم نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس کی رنگت ظاہر ہو رہی نہیں ہو رہی۔ ایک تو بالکل رنگت ظاہر نہیں ہو لیکن شیپ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہاتھ ہے، یہ مراد اس کا یہ پوری رنگت اس کی پتہ چل رہا ہے، اور یہ عمومی طور پہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ روشنی میں دھوپ میں آ کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کپڑا کتنا باریک ہے، یعنی اس کے احتیاط۔ اچھا، اس طرح کا آ گیا کوئی کپڑا یا کسی، تو پھر کیا اس میں یہ احتیاط کے پیش نظر کہ ناف سے گھٹنے تک کوئی ایسی چیز پہن لی، اور کئی جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں جیسے شادی بیاہوں میں دولہے کے بھی بعض اوقات ایک تو ہوتا ہے کہ وہ جو خاص دولہے کا لباس ہے وہ تو وہ پورا ہی وہ تو پیک ہوتا ہے نا، اس میں کیا، لیکن آج کل جو شادی کے جو پہلے کے جو 2-4
ایونٹ ہوتے ہیں یا محفل کا بھی کر لیں تو وائٹ کپڑے بھی یہ وہ بالکل ایسے چپکے ہوئے، اور لڑکوں میں بھی عادت کافی ہے کہ وہ اس طرح کے، اچھا وہ نیچے کچھ پہنتے وہ بھی واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنا باریک ہے کہ انہوں نے کچھ اپنے ستر کے لیے، لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا کہ گھٹنے تک اور اس طرح. جی تو کیا دیکھیں وہ اعضاء تو چھپانا مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت یہ چھپانا نماز کے علاوہ بھی یہ اس پر لازم ہے کہ اگر ظاہر ہو رہی رنگت تو اس طرح اس کا ایسے کپڑے پہننا بھی جائز نہیں ہوگا. جائز نہیں ہے یہ کہ نیچے کچھ اور پہن کے بہرحال چھپا لیا یعنی اس ستر کو اپنا چھپا لیا اور پھر اس نے باریک کپڑے پہن لیے تو یہ جائز ہے. اور اسی طرح بہنیں اگر گھر میں کوئی یہ سب عبایا وغیرہ برقع اور جس میں نماز کے وقت ظاہر ہے اپنا پورا وہ خواتین کے جو رہتی ہیں اس لباس میں ایسے لباس میں تو ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ پہن کے نماز پڑھیں؟ پہن کے آج کل جو نماز چادریں آئی ہیں، نماز چادریں بھی ہیں اور اچھی ہیں، وہ پورا ہی جسم اس سے جو ہے وہ ڈھک جاتا ہے. تو اگر بالفعل مجبوری تھی پہن لی ایسے کپڑے، اب چینج نہیں کر سکتی، ایسے معاملات ہیں تو بڑی سی موٹی چادر لے لیں یا نماز چادر لے کے کہ جس سے آپ کا پورا جسم جو ہے وہ ڈھک جائے. جو اعضاء چھپانا ضروری ہیں اس طرح پھر نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی. صحیح. جی مزید مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، حاجی اپنی قربانی کے پیسے پاکستان میں دے کے جا سکتا ہے، وہاں حج کریں اور پاکستان میں اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے. جی دیکھیں حج کی قربانی جو ہوتی ہے، جو حج تمتع یا حج قران کرتے ہیں ان پر حج والی قربانی تو ایک واجب ہوتی ہے، وہ تو وہیں کرنی ہوتی ہے حدود حرم میں ہی. اب بقرعید والی جو قربانی ہے، بڑی عید کی جو قربانی، یہ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہاں جو حاجی گئے ہیں وہ وہاں پر مقیم ہو گئے. مقیم کیسے ہوں گے؟ حج شروع ہونے سے پہلے، یعنی مینا جانے سے پہلے مکے میں پورے 15 دن ان کے گزر چکے ہیں تو وہ وہاں مقیم ہو گئے، تو لہذا وہاں مقیم ہے تو مینا عرفات میں مقیم ہے، تو بقرعید والی قربانی بھی واجب ہوگی. حج کی تو ہوگی، اگر وہ حج تمتع اقران کر رہے ہیں تو بقرعید والی بھی واجب ہوگی جبکہ وہ صاحب حیثیت غنی ہوں. تو وہ والی قربانی، بقرعید والی قربانی یہاں پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط یہ رہے کہ یہاں جو قربانی کریں یہاں اور وہاں کا دن عید کے دن ہونے چاہیے، یعنی قربانی کے ایام ہونے چاہیے. اور اگر حاجی وہاں پر مسافر ہے، مثال کے طور پہ آخری دنوں میں وہ گیا اور یعنی حج شروع ہونے سے پہلے، مینا جانے سے پہلے پورے 15 دنوں سے مکے میں نہیں ہوئے اور حج کے پورے ایام وہ وہاں پر مینا عرفات میں ہی گزارتا ہے، تو اس صورت میں وہ مسافر ہے تو اس پر یہ بقرعید والی قربانی واجب نہیں ہوگی. تو حاجی مقیم ہے اور مقیم ہو چکا اور وہ غنی ہے تو بقرعید والی قربانی بھی کرے گا، چاہے وہاں کرے یا یہاں کرے. اور جو مسافر ہے تو وہ حج کی قربانی تو کرے گا ہی، لیکن بقرعید والی قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ان کے فیملیز والے یہاں پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں جہاں رہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اب اس میں احتیاط وہی کرنی ہوگی کہ وقت وہاں بھی ہو قربانی کا اور یہاں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا. آپ کسی بھی ملک کی قربانی آپ دوسرے ملک میں کر رہے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں کہ وقت شروع ہو چکا ہے کہ نہیں ہوا. اب یو کے کی قربانی آپ نے بالفرض پاکستان میں کرنی ہے تو یہ بھی ٹائمنگ کا بھی فرق ہے نا. اب پہلے دن ہی بھلے تاریخیں سیم ہوں لیکن ٹائمنگ کے فرق کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں شاید عید کی نماز ہو جائے اور وہاں ابھی صبح صادق بھی نہ ہو، یعنی کچھ گھنٹوں کا. اور آگے مزید چلے جائیں تو امریکہ وغیرہ تو اس میں تو بہت زیادہ یہ فرق آ جاتے ہیں، 24 گھنٹے کا. تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہاں بھی قربانی کا وقت شروع ہو جائے اور یہاں بھی قربانی کا وقت باقی ہو. تو تاریخوں کا یہ فرق نہیں ہوگا کہ وہاں بالفرض 11 تاریخ ہو چکی اور یہاں 10 ہے، وہاں 12 ہو چکی ہے اور یہاں 11 ہیں. یہ اس میں مسئلہ نہیں ہے کیونکہ 12 بھی قربانی کا دن ہے، 11 بھی قربانی کا دن ہے، 10 بھی قربانی کا دن، تو اس میں فرق نہیں. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہاں 13 ذوالحجہ اور یہاں 12، یہاں بھلے 12 ہیں اور قربانی کا وقت ہے لیکن وہاں چونکہ ختم ہو چکا ہے. تو جس کی طرف سے آپ نے قربانی کرنی ہے تو ان میں اس چیز کا بہرحال آپ کو خیال رکھنا یہ ضروری ہے. سوال SMS پر کہ آپ نے جو بتایا ہے شلوار اور قمیض والا باریک کپڑا اتنا، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کرتا وغیرہ ہوتا ہے تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ سترے عورت والی شرط یعنی اگر باریک بھی ہے اوپر کرتا آ جاتا ہے. جی لیکن کرتا بھی
دیکھیں اگر جبہ ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کرتا بھی سائٹوں سے تو ہوتا ہے نا کھلا ہوا، کھلا ہوتا ہے، پھر ہر ایک کا رانے وغیرہ کا کچھ حصہ بھی گھٹنوں سے نیچے تک بھی نہیں ہوتا عام طور پہ، عام طور پہ. تو لہذا اگر واقعی کرتا ایسا ہے جس سے ستر چھپ جاتا ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں بھی کچھ حصہ نظر آ رہا ہے تو پھر یہ درست نہیں ہوگا. پھر یہ دیکھنا پڑے گا کتنا حصہ ہے، وہی اس کی چوتھائی کے برابر ہے تو پھر نماز میں. ہاں تو احتیاط یہی ہے کہ جو ستر عورت والی دائر ہے وہ کپڑا ایسا ہو کہ جس سے بالکل تمام وہ شرط پوری ہو جائے، نماز یا علاوہ نماز. ظاہر ہے یہ صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ علاوہ نماز بھی، اور لوگوں کے سامنے بالخصوص، پھر آپ اپنے گھر میں بھی، فیملیز میں بھی. تو ہمیں جو یہ حیا کا درس جو ہے نا وہ بہت زیادہ دیا گیا، اس کی تاکید بھی فرمائی گئی ہے. تو ہمیں گھروں کے اندر بھی بہرحال اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے، بلکہ اختتام کو پہنچ چکا ہے. آپ کے کئی سوالات اور بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہم اس بہت مخصوص سے ٹائم میں سب شامل بھی نہیں کر پاتے. دارالتعلیم سنت کا نمبر اپنے پاس آپ محفوظ رکھیں، اور دارالتعلیم سنت کے اس نمبر پر آپ کال کر لیا کریں. دن میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ سروس آن ہوتی ہے. حجاج کرام کے لیے جو دارالتعلیم سنت کی طرف سے بطور خاص حاجیوں کے لیے جو نمبر جاری کیا گیا ہے، وہ واٹس ایپ نمبر بھی وہ اپنے پاس آپ محفوظ رکھیں، اور اپنے بھائیوں کو اور حجاج کرام جتنے جا چکے ہیں اور جو بھی تیاریوں میں ہیں، جانے والے ہیں، تو ان کو یہ نمبر آپ اس کی بھی تشہیر کریں تاکہ وہ اپنے حج سے متعلق جو ضروری مسائل ہیں وہ اس نمبر پر واٹس ایپ کریں، اور انشاءاللہ ان کو اس کے جوابات دیے جائیں گے. اور یہ واٹس ایپ کی ہی سہولت ہے، آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، وائس کر دیں، آپ ایس ایم ایس کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا. اللہ پاک سب کو حج مبرور کی سعادتیں عطا فرمائے. اور جو حج کے لیے تڑپتے ہیں، ہر مسلمان، ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا گھر بھی دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک در بھی دیکھیں، مدینہ پاک بھی حاضر ہوں. تو ان کے لیے بھی آپ دعائیں بھی کیجئے، اللہ پاک ان کی بھی تمنائیں پوری فرمائے اور سب کو بار بار یہ سعادتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. ہر دن ایک نئی سوچ، ایک نئی جستجو، ایک نیا جذبہ، نکلتا سورج کئی امیدیں جگاتا ہے. اسی مقصد کے تحت گزارنی ہے زندگی، کرنے ہیں نیک کام، بنانا ہے زندگی کو بہتر. نیکیاں کیجئے نہ غفلت کیجئے. تو دیکھیے بزرگوں کا مدنی چینل کی خصوصی ٹرانسمیشن